تو حضور کی تعظیم اور توقیر کو ہمیشہ ان لوگوں نے اپنے پیش نظر رکھا۔ آگے صلح حدیبیہ کے حوالے سے کچھ آیات آتی ہیں اسی سورہ فتح کے اندر۔ ہوا یہ کہ 1400 کے قریب صحابہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے جانور لے کر احرام باندھ کر تشریف لے گئے عمرے کے ارادے سے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار مکہ نے یہ پروگرام بنا لیا کہ کسی بھی صورت ہم اس قافلے کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ میں سے بطور سفیر کے جن کو نامزد کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا عثمان غنی معاملہ فہم ہیں، باشعور ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے حضور کی نظر انتخاب حضرت عثمان غنی پہ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، فرمایا جا کے قریش کو، کفار کو، مکے کے لوگوں کو، سرداروں کو یہ بتلاؤ کہ ہمارا مقصود لڑائی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود مکے پہ چڑھائی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود فقط اور فقط عمرہ کرنا، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا تو ایک خبر پھیل گئی کہ قریش مکہ نے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اب صحابہ کے جذبات کے اندر جوش پیدا ہو گیا، جوش پیدا ہوا، ہر طرف سے ایک ہی صدا آتی تھی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کو اللہ نے غیب کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، رسول پاک علیہ السلام جانتے تھے نور نبوت سے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی تو موجود ہے، پر جو ایک زبردست جرنیل ہوتا ہے نا وہ قوم کے جذبات کا صحیح استعمال کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت جذبات کیا ہیں تو اسے ان جذبات کا صحیح استعمال کرنا، ان کو مثبت راہ پہ چلانا اسے آتا ہوتا ہے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کہ ہم ہر حال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، دین پہ قائم رہیں گے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید نے کہا، اور انداز دیکھیے کیا نرالا ہے، کیا انوکھا ہے، اور کیا وارفتگی ہے، اور کیا رشتہ ہے اللہ رسول کا آپس میں۔ اسی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب پاک علیہ السلام بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ہاتھ تو رسول پاک کا تھا، لیکن فرمایا جب محبوب میرے ہیں، جب محبوب میرے ہیں تو پھر وہ ہاتھ یوں سمجھ لو کہ رب کریم کا ہی تھا، یوں سمجھ لو کہ رب کریم کا ہی تھا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان آیات مبارکہ میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، اور جو چیز یہاں بڑی قابل توجہ ہے اس ساری بات کے اندر وہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فرمایا بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے جان لیا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں، وہ جو ان کے جذبے تھے اور جس رنگ میں محبوب وہ بیعت کر رہے تھے اور جس طرح وہ آپ سے عہد و پیمان باندھ رہے تھے، چونکہ رب ان کے دلوں کی کیفیت سے آگاہ ہے تو یہاں کمال ہو گیا۔ فرمایا رب راضی ہو گیا، ان کے دلوں کے جذبات نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیا ہے۔ تو اس سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت عنوان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس سے آگے جب ہم ذرا بڑھتے ہیں تو سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ میں اکثر دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ سورہ حجرات کو ہمیشہ
توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پورا قرآن پاک ہی ہماری توجہ اس پر ضرور ہونی چاہیے، بس ضرور ہونی چاہیے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی سمجھے کہ میرے پاس کم وقت ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ سورہ حجرات ضرور بضرور ہماری نظر میں ہونی چاہیے. یہ ہمیں آداب سکھائے گی، یہ ہمیں اخلاق سکھائے گی، یہ ہمیں اخلاق اسلامی سکھائے گی، آداب رسالت سکھائے گی. سورہ حجرات کی پہلی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. بعض صحابہ کرام نے عید الاضحیٰ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو فرمایا میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. ہمیشہ چھوٹے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑوں کے آداب بتاتے ہیں. استاد جی کے پاس اس طرح جانا، حضرت صاحب کے پاس اس طرح جانا، کسی بھی دربار کے جو آداب ہوتے ہیں وہ اس کے خدام بتاتے ہیں. کسی بھی آستانے اور خانقاہ کے جو آداب ہوتے ہیں وہ خدام بتاتے ہیں. یہ عرش کے نیچے عجیب آستانہ ہے میرے رسول کریم کا، کہ جس کے آداب رب کریم بیان فرماتا ہے، جس کے آداب اللہ بیان فرماتا ہے. ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایدی دی جا. اقبال کہنے لگے یہ ایک ایسا آستانہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے. یہاں تو باجزید بستامی جیسے اور جنید بغدادی جیسے بھی آتے ہیں تو سانس روک کے آتے ہیں، سانس روک کے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے. آگے بڑھیے، آیت نمبر 2 دیکھیے. ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سکل سماعت کا عارضہ تھا، ذرا اونچا سنتے تھے. تو جو آدمی اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید سارے ہی اونچا سنتے ہیں. تو وہ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے، حضور کوئی بات کرتے تو وہ عرض کرتے ارائینا یا رسول اللہ، حضور ذرا میری رعایت کر دیں. یا کوئی اور لفظ، یہ لفظ بھی بعد میں قرآن میں بدل دیا گیا. تو وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا. تو کئی دفعہ ان کی آواز اونچی ہو جاتی، یا روٹین میں بھی بات کرتے تو ذرا آواز اونچی ہو جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو میرے نبی کریم کی آواز سے، میرے نبی پاک کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. حضور کی آواز کا جو لیول ہے، جس لہجے میں حضور بات کر رہے ہیں، تم نے اس لہجے سے دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے. تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور فرمایا نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ زور کے ساتھ بات کرتے ہو. اس طرح آپس میں تم کبھی بات کر لیتے ہو تو بے تکلف بھی ہو جاتے ہو، تو زور کے ساتھ بھی بات کر لیتے ہو. اس طرح چلا کر میرے محبوب کے سامنے بات نہ کرنا. ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. یہ بہت سارے لوگ جو بے ادبی کر کے مانتے نہیں نا، کر بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وانتم لا تشعرون، پھر انہیں شعور ہی نہیں رہتا، پھر وہ بے شعور ہو جاتے ہیں، پھر وہ مانتے ہی نہیں. اور اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب جو لوگ جو ہیں نا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں. ذرا قرآن مجید کی ترتیب دیکھیے. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے. یہ باتوں کے متقی نہیں، نمازوں کے متقی نہیں، یہ جو حضور کا ادب کرتے ہیں فرمایا یہ دل کے متقی ہیں. ان کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. اور پھر فرمایا محبوب جو آپ کو
باہر سے آوازیں دیتے ہیں حجروں کے باہر سے، ان میں اکثر لوگ ناسمجھ ہیں جو حجرے سے دروازے سے باہر کھڑے ہو کے آپ کو بلا لیتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ باہر انتظار کرتے، یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ یہ آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو اس کی تحقیق کر لو، ہر ایک کی بات نہ سن لو، اس کی پہلے تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بے علمی میں کسی قوم کو ضرر پہنچا دو، کسی کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہو جائے۔ تو اسی سورہ مبارکہ میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اور خاص اخلاقی باتوں کا ذکر بھی ارشاد فرمایا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اسی کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ اے ایمان والو مذاق نہ اڑائے مردوں کی کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ زیادہ ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے نام بگاڑ کے نہ لو۔ اور فرمایا یہ کتنی بری بات ہے مسلمان ہو کر فاسق ہو جانا۔ اور ہاں جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں گے یہ ظالم لوگ ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ بدگمانی نہ کرو، کسی کے بارے میں بری سوچ نہ پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو دور رہا کرو زیادہ بدگمانیوں سے، بے شک بعض گمان بھی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی بھی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کرو۔ اور ارشاد فرمایا کیا تم اب پسند کرتے ہو مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ گویا غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، مرے ہوئے بھائی کا۔ انسان کا ویسے بھی یہاں لا کے رکھا جائے نا، کہہ دیا جائے معاذ اللہ انگلی کٹی ہوئی تو خوف سے لوگ کانپ جائیں گے، مرے ہوئے آدمی کی انگلی، اور پھر اس کا گوشت کھانا مرے ہوئے بھائی کا، کس قدر صفاقی کی بات۔ تو قرآن کہتا ہے تم غیبت کرتے ہو تو کیا پسند کرتے ہو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ اگر پسند نہیں کرتے تو پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ایمان والو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہاری اصل ایک ہے، تم جناب آدم اور حضرت حوا کے بیٹے ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں جو مختلف قوموں اور مختلف خاندانوں میں بانٹا ہے وہ تو صرف تعارف کے لیے۔ قبائل تو اس لیے بنائے کہ اونچ نیچ کے لیے نہیں کہ یہ بڑا قبیلہ ہے یا یہ چھوٹا قبیلہ ہے، یہ تو تعارف کے لیے تھا۔ ورنہ ان خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اللہ کی نظر میں وہ زیادہ معزز ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا اور خبر والا ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ کاف شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی رسالت پر بھی دلائل دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں جہنم کی وسعت اور بھوک کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے، تو وہ کہے گی کہ کچھ اور زیادہ ہے۔ پھر آگے اس پارے کی جو آخری سورہ ہے وہ سورہ زاریات ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ہواؤں، کشتیوں اور فرشتوں کی قسم کھا کے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آئے گی، یہ سچا وعدہ ہے، قسم کھا کے۔ رب کریم تو ویسے ہی کو بات کر دے تو اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اور ایک سے زیادہ قسمیں کھا کے بات کرے تو اندازہ کریں کہ پھر اس بات میں کتنی صداقت ہوگی۔ آیت نمبر 15 سے اہل تقوی کے انعامات اخروی کو بیان کرنے کے بعد ان کے اوصاف بھی بیان کیے کہ جو اہل تقوی ہیں وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، زیادہ وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں،
اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمت مال سے نوازا ہے ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہے. یہ بھی اس آیت میں اس صورت میں بیان کیا کہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں مانگنے والے کا بھی حق ہے اور ان کا بھی جو نعمت مال سے محروم ہے. آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دے.